السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دل کی بات اللہ سے شیئر کرنے کی عادت بنائیں۔ جب بھی آپ ٹوٹے ہوئے ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے آپ کا مالک، آپ کا اللہ یاد آنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کے لوگ یاد آتے ہیں، مولانا لوگ یاد آتے ہیں، تعویذ گنڈے والے یاد آتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں سائیڈ میں یاد آتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ یاد آ جائے گا۔ ہونا کیا چاہیے کہ پرابلمز میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمیں اپنا اللہ یاد آنا چاہیے، اور ہماری چیزیں سب سے زیادہ شیئر ہمارے مالک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سپوز کیجئے کہ آپ کو کوئی پریشانی آ گئی، تو اس پریشانی میں سب سے پہلے تو اللہ یاد آئے، اور سب سے زیادہ وہ پریشانی آپ اللہ سے شیئر کریں، دعاؤں میں شیئر کریں، بیٹھے بیٹھے شیئر کریں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اللہ سے اپنی پرابلمز شیئر کرنا سیکھیں، اللہ کو پکارنا سیکھیں، اللہ کو منانا سیکھیں، اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھیں، کیونکہ وہی ایک مالک ہے جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ وہ اللہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں اگر کسی سے ایک بار سوال کر لیں، دو بار کر لیں، وہ اکتا جائے گا، آپ سے دامن چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اللہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اپنی عادت بنائیے اللہ سے شیئر کرنے کی، اپنی عادت بنائیے اللہ سے کہنے کی، اپنی عادت بنائیے اللہ کے سامنے اپنی پرابلمز کو رکھنے کی۔ یقین مانیے کہ اللہ آپ کے مانگنے پر، اللہ کو دوست بنانے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا کتنا پسند ہے۔ وہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہم تھوڑے بہت بھٹک جاتے ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی تو بابا کے پاس چلے گئے، کاروبار نہیں چل رہا تو کسی مولانا سے تعویذ لینے چلے گئے کہ کاروبار پہ کون سی بندش لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں تو حضور کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی سامنے آ جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دامن کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ تمام پیغمبروں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی یہی ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ، بہت انٹرسٹنگ واقعہ، کہ اللہ کو جب پکارا جائے نا دل سے تو اللہ کیسے سنتا ہے، وہ واقعہ سنو آپ، تاکہ آپ کا یقین تعویذوں سے ہٹ کر، مولاناؤں سے ہٹ کر، مولانا مطلب جو مولانا کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو تعویذ دے کے گمراہ کرتے ہیں۔ کوک پر بندش ہے جناب والا، آپ کے بزنس پر بندش ہے، اور صاحب آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے قریب کریں، لیکن ایسے لوگ جو مولانا کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، فلیتہ لے کے جاؤ، یہ تعویذ لے کے جاؤ، یہ زعفران سے لکھی ہوئی یہ تمام چیزیں لے کے جاؤ، اور اب آپ کا علاج چلے گا۔ 7 کنوؤں کا پانی لے کر آؤ، ہے نا، اپنے گھر کا کوڑا لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ وہ اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے نالائق، وہ مولانا نہیں ہے۔ جو اصل میں مولانا ہوگا، مفتی ہوگا، عالم ہوگا، وہ اپنے آپ سے نہیں جوڑے گا، وہ اللہ سے جوڑے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ پڑھیں تو صحابہ اکرام کی پوری محنت یہ تھی کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی طاقت کو پہچانیں۔ اللہ کو پکارنے پر اللہ کیسے سنتا ہے، آپ اور ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ ہماری سنتا ہے۔ ہم نے اللہ کو پکارا تو اللہ فوراً ہمیں سنتا ہے۔ مدینے کے اندر ایک گائیکار تھا، گانا گایا کرتا تھا، اس کی آواز میں بڑا جادو تھا، اور اس کی آواز میں اتنا جادو تھا کہ لوگ اس کے دیوانے تھے۔ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، سنگرز کے دیوانے ہوتے ہیں، آواز کا جادو ہوتا ہے، تو اس کا بھی آواز میں ایک جادو تھا، لوگ اس کے دیوانے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آواز کا جادو کب تک چلے گا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، تو ایسے ہی بڑھاپا تو ایک دن آنا ہے سب کو۔ اب وہ گائیکار جو تھا نا، وہ بوڑھا ہو گیا،
اور اس کی عمر 70-80 سال ہو گئی، دانت بھی ختم ہو گئے، اب کوئی اس کے گانے سننے کو تیار نہیں، اب اس کے روزی روٹی کا مسئلہ آ گیا، گھر پہ کچھ بھی کھانے کو اس کے موجود نہیں، گھر والے پریشان ہیں کیونکہ اب اس کو کوئی گانے کے لیے بلاتا نہیں۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور وہ جنت البقیع میں چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، کوئی مجھے بلا نہیں رہا ہے، کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، گھر کا بھی جو سامان ہے وہ بک چکا ہے اور اب گھر میں روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جنت البقیع چلا گیا۔ اور جنت البقیع جانے کے بعد جھاڑیوں کے پیچھے اللہ کو پکارنے لگا، اللہ اللہ اللہ، میں محتاج ہو گیا، اللہ اب تو میرا جو کام کاج تھا وہ بھی ختم ہو گیا، میرے 80 سال کی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے بلاتا نہیں، کوئی میری پریشانیوں کو سننے والا نہیں، یا اللہ یقیناً میں نے بہت گناہ کیے لیکن اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، یا اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما، میرے گھر والے بھوکے ہیں، کچھ مسئلے کو حل فرما، یا اللہ روٹی کا انتظام فرما۔ اللہ کو پکارنے لگا، خوب گڑ گڑا کے اللہ کو پکارنے لگا۔ اور کب پکار رہا ہے؟ 80 سال کی عمر میں، جب ساری زندگی گناہوں کے ساتھ اس نے گزار دی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، خواب میں یہ نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ارے جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک بندہ ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس کی مدد کرو جا کے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی تو خواب میں جو کچھ نظر آیا تو فوراً اٹھے، وقت کے پرائم منسٹر ہیں اور دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حکومت ہے، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے تھے وہ وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ تو اٹھے فوراً اور مسجد سے اٹھ کر فوراً جنت البقیع پہنچے، اور جب جنت البقیع پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی ہے جو گڑ گڑا کے رو کے دہاڑے مار کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز لگائی کہ بڑے میاں کیا بات ہے؟ اب اس نے جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے سے میری پٹائی لگانے آئے ہوں کہ جنت البقیع میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بھاگنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ بھائی بھاگو مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، کسے پکار رہے تھے تم؟ تو کہنے لگا میں تو اللہ کو پکار رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ کو تم پکار رہے تھے اسی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں کے ساتھ گزاری، ساری زندگی میں نے گانے گائے، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی، اور اب میں تجھے پکار رہا ہوں تو وہ بھی روٹی کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، تیری روٹی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے پکار رہا ہوں، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے تجھے پکار رہا ہوں، اپنے مطلب سے تجھے پکار رہا ہوں، اور اس میں بھی تو نے مدد کے لیے کسے بھیج دیا؟ وقت کے پرائم منسٹر کو، وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یا اللہ کسی اور کو بھیج دیتا، تو نے اتنے بڑے آدمی کو میری مدد کے لیے بھیج دیا، صرف ایک مرتبہ پکارنے پر، وہ بھی روٹی کے لیے میں تجھے پکار رہا تھا۔ اور چیخ ماری اور انتقال کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے ماہانہ وظیفہ طے کیا کہ ہر مہینے یہ راشن اس آدمی کے گھر پر پہنچے گا تاکہ اس آدمی کی جو بیوہ بیوی ہے، بچے ہیں، وہ بھوکے نہ رہیں۔ تو میں آپ کو اس واقعے کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ ہمارے پکارنے کے لیے جو ہے نا اتنا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دنیا کے کونے کونے، چپے چپے پہ جا کے انسانوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، تعویذ بڑھیا والا کون دے سکتا ہے، جھاڑ پھونک سے بڑھیا والا کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ مولانا کا کام اتنا ہے کہ نبی کی سنت سکھانا، جیسے میرا کام یہ ہے کہ اللہ کا تعارف آپ کو کروانا کہ دیکھو اللہ کی طاقت یہ ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ نبی کی سنت میں آپ کو بتاؤں، میرا کام یہ ہے کہ اللہ سے کے ساتھ آپ کی باؤنڈیشن مضبوط کر دوں۔ لیکن اگر میں آپ کو جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور جادو ٹونا اور سب اس میں ہلکا دوں تو میں مولانا نہیں ہوں بھائی، پھر تو میں کوئی اور ہوں۔ تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارنا سیکھو۔ ایسے بولا کرو تنہائی میں بیٹھ کے، اللہ اللہ۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو اللہ کا نام لینا سکھایا تھا، اسی طریقے پر اللہ کو پکارا کرو،
اللہ میں پریشان ہوں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، پکارو اللہ کو، کہو اللہ میں قرض میں پریشان ہوں، اللہ میں قرض میں گھرا ہوا ہوں، اللہ راستے نہیں نکل پا رہے، رشتے نہیں ہو رہے، پکارو اللہ کو، اللہ سے کہو کہ اللہ میں تو پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ اللہ بہترین رشتے عطا فرما دے۔ تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، چاروں طرف سے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، پکارو اللہ کو اور کہو اللہ سے اللہ بہت پریشان ہوں، اللہ تو کہاں ہے، اللہ مدد فرما، تو مدد فرمانا چاہے تو دنیا کا کوئی ساری طاقتیں مل کے پریشان نہیں کر سکتی، اور تیری طرف سے پریشانی مقدر ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتی۔ یا اللہ مدد فرما، ایسے اللہ کو پکارا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس طرح سے جب ہم اللہ کو پکاریں گے، یقین مانیے ایک سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور پریشانی اگر دور نہیں ہوں گی نا تو پریشانیوں میں وہ لطف آنا شروع ہو جائے گا جو بزرگان دین کو آیا کرتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور ارادہ کیجئے کہ کوئی بھی تکلیف آئے گی، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پر ہم نہیں جائیں گے۔ اولاد نہیں ملے گی، اللہ کے در پر ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ دینے والی ذات اس کی ہے۔ کاروبار نہیں چلے گا، دنیا کہے گی بندش لگی ہوئی ہے اس پر، ہم کہیں گے بندشیں کھولنے والا وہ ہے۔ کسی مولانا اور مولوی کو، بابا کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ بندشوں کو کھول دے، روزی دینے والی ذات اس کی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے نا میرے بھائی؟ کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔